الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز طلبہ طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. امید آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. آج ہماری الشمائل المحمدیہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی جو مشہور کتاب ہے اس کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ. یہ ہماری چوتھی مجلس ہے. پچھلے ہفتے ہماری کلاس نہیں ہو سکی، جس کی وجہ ایک تو ہمارے اسلام آباد کے شہر میں ایک مشہور علمی شخصیت کی موجودگی تھی، شیخ ندیم صاحب ابو ابراہیم، اور ہمارے ادارے کی جو انتظامیہ وہ سارے شیخ کے جو دروس ہیں اس میں شرکت کرنے کی وجہ سے ہمارے درس کا انتظام نہیں کر سکی. اس وجہ سے آپ لوگوں کی اس حوالے سے کوئی تکلیف ہو تو میں معذرت خواہ ہوں. اور ویسے بھی یہ ہمارے مشائخ کا ہمارے اساتذہ کا ایک طریقہ رہا ہے علماء کا، کہ جب کسی علاقے میں کسی بڑی شخصیت کا درس ہو تو عام طور پر چھوٹے طالب علم اور علم سے جڑے ہوئے لوگ اپنی بات کہنے کا کوئی عام طور پر حق نہیں سمجھتے اور نہ ہی جرت کرتے. تو الحمدللہ شیخ صاحب کیونکہ موجود تھے اسلام آباد میں، تو ان کی جو مجلس ہے وہ یقیناً مجھ سے زیادہ بہتر تھی، اور جو اس میں شرکت کر چکے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان سے قبول فرمائے. اور ان کی آڈیوز بھی موجود ہیں ماشاءاللہ، بلکہ ویڈیوز بھی موجود ہیں، آپ ان کو بھی سن سکتے ہیں. کتاب الرقاق جو امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب صحیح بخاری کا ایک بہت ہی اہم چیپٹر ہے، جس میں دلوں کی نرمی کے حوالے سے جو حدیث ہیں اس کو جمع کیا انہوں نے. اس کو شیخ رحمہ اللہ نے بیان کیا تھا، اس کی شرح تقریباً 9 لیکچرز ہیں وہ. آپ اس کو بھی ضرور سنیے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے. ہم موجود تھے حدیث نمبر 11 میں، انشاءاللہ وہیں سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی کلاس کا. حدیث نمبر 11 بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حلیہ مبارک اس کے حوالے سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دکھا کرتے تھے اپنے جسمانی ساخت کے لحاظ سے. آپ کی رنگت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک ہیں، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے وہ کس طرح کا تھا. یہ احادیث جو ہیں وہ اس باب کے اندر ذکر ہوئی ہیں. اس میں 11 نمبر حدیث ہے جناب براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا حمید بن عبد الرحمن الرؤاسي عن زهير عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب رضي الله عنه أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا بل مثل القمر. ابو اسحاق رحمہ اللہ ایک بہت مشہور تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی جناب براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح تھا؟ یعنی وہ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا اس طرح تلوار کی طرح وہ چمکدار تھا جس طرح ایک تلوار ہوتی ہے؟ تو جناب براء نے کہا نہیں، بلکہ وہ چاند کی طرح تھا، چاند کی طرح چمکدار تھا. تو یہاں پر بھی اس حدیث کے اندر جناب براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جسمانی ساخت ہے اس حوالے سے بات کی ہے، اور خاص طور پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے، ایک تو اس کی بھی ساخت ہمیں بتائی ہے، یعنی وہ کس طرح دکھتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی رنگت کے حوالے سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جو نور تھا اس حوالے سے بھی بات کی. تو جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا وہ چاند کی کیا وہ تلوار کی طرح تھا، تو آپ جانتے ہیں کہ تلوار عام طور پر سیدھی ہوتی ہے بالکل، لیکن اس کے اندر کوئی گولائی وغیرہ تو نہیں ہوتی. تو انہوں نے پھر چاند سے ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو تشبیہ دی، کہ کیونکہ چاند گول ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ چونکہ گولائی کی طرف مائل تھا، تو اس لیے فرمایا کہ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چاند کی طرح، ایک تو یعنی گول تھا، اور دوسرا جس طرح چاند کے اندر ایک چمک اور نورانیت ہوتی ہے کہ اس کو دیکھنے والے کو وہ بھلی معلوم ہوتی ہے، اس سے اس کو سکون محسوس ہوتا ہے، ایک ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے دلوں کو جب انسان چاند کی طرف دیکھتا ہے. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے اپنے دلوں میں ایک ٹھنڈک محسوس کیا کرتے تھے. اور عام طور پر آپ دیکھیں
جو تلوار ہے اس کے اندر اس طرح نورانیت نہیں ہوتی، اس کے اندر ایک چمک ہوتی ہے صرف. بعض اوقات اس سے انسان کی آنکھیں چندھیا بھی جاتی ہیں، یعنی صحیح طرح اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا، اس کے اوپر اگر خاص طور پہ روشنی پڑ جائے. لیکن چاند کے حوالے سے ایسا نہیں ہے، اس کے اندر نورانیت بھی ہے اور اس کے اندر ایک چمک بھی موجود ہے. اور اس کے اندر خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ چہرہ مبارک بھی گولائی کی لحاظ سے تھا، تو اس کے اندر بھی تشبیہ پائی جاتی ہے. تو اس طرح جناب برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو. اگلی حدیث دیکھتے ہیں اس کے اندر ہمارے لیے کیا پیغام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ مبارک کے حوالے سے. آپ سے میں پہلے جو بھی اس پہ بات کی تھی، جناب برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹے صحابی تھے، یعنی جوان ہی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر. اور یہ چیز ہمیں بار بار اس چیز کا احساس ہوتا ہے جب ہم جناب برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پڑھتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بتا رہے ہیں. کیونکہ جو بڑے صحابہ ہیں ان کے اندر تو یہ ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بھر کے دیکھ سکیں. اسی چیز کو جناب عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے صلح حدیبیہ کے موقع پر 6 ہجری کے اندر، قریش کی طرف سے ان کا ایک سفیر بن کے، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، تو ان کی بھی لمبی حدیث اگر آپ پڑھیں صحیح بخاری کے اندر، جو انہوں نے ایک پیش کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ایک طرز زندگی، کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، اور ان کا کیا عزت اور تکریم کا جو معاملہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو اس میں خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعظیم کیا کرتے تھے کہ آپ کی موجودگی میں وہ نظریں بھی نہیں اٹھاتے تھے. تو یہ چیز جناب عروہ نے اس وقت بیان کی، جب اس وقت دیکھی اور اس کو انہوں نے نوٹ کیا جب وہ ایمان بھی نہیں لائے تھے. بعد میں خیر وہ بھی الحمدللہ ایمان لے کر آ گئے، اور وہ بھی بہت مشہور شخصیت ہے عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہی کے بارے میں آتا ہے غالباً کہ ان کی جو شکل و شباہت ہے وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے کافی ملتی تھی. تو بہرحال بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بڑے بڑے صحابہ ہیں ان کی تو ان کی دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت، اتنی ہیبت تھی کہ وہ نظریں اٹھا کے اور نظر بھر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے بھی نہیں تھے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. 12ویں حدیث دیکھیے، یہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی ساخت، ان کے حلیے کے حوالے سے ہے. یہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا ابو داود المصاحفی سلیمان بن السلم قال حدثنا النضر بن شميل عن صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة. کہ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک ایسا سفید اور ایسا چمکدار تھا کہ جیسے وہ چاندی سے ڈھالا گیا ہو. رجل الشعر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک خمدار تھے، ان کے اندر تھوڑا سا کھر موجود تھا. تو اس میں بھی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی جو چمک ہے، اس کی سفیدی ہے، اس کو بیان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک بات بیان کی کہ اس کے اندر خم خم موجود تھا، یعنی اس کے اندر ایک کرلی ذرا ہیئر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چیز پچھلی احادیث میں بھی بہت زیادہ بیان ہو چکی ہے. جناب انس نے بھی یہی بات کی، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی بات کی، جناب برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی بات کی، اور یہی بات جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرما رہے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھوڑا سا ہم تذکرہ کر لیتے ہیں. ویسے تو آپ بہت ہی مشہور شخصیت ہے، اپنے اصل نام کی بجائے آپ اپنی کنیت سے زیادہ مشہور ہے، اور وہ ہے ابو ہریرہ یا اباہر، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بار فرمایا. ہریرہ بیسیکلی بلی کے بچے کو کہتے ہیں دراصل، اور ان کے بارے میں ملتا ہے کہ چونکہ یہ اصحاب صفہ میں سے تھے، ان کا اپنا گھر بار تو تھا نہیں، گھر میں ہی مسجد کے اندر ہی رہا کرتے تھے اکثر. تو اسی طرح کی طالب علمانہ زندگی گزارتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر رہا کرتے تھے. تو اسی میں آپ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں کے جو آستین ہے اس کے اندر
ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی دیکھی جو آپ کے پاس آ گئی تھی، آپ کی آستین میں آ کے چھپ گئی تھی ایک قسم کی. تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو فرمایا کہ یا اباہر، اے بلی والے. تو اس دن سے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی کہا جانے لگا، ابو اباہر یا ابو ہریرہ. جبکہ ان کا اصل نام جو ہے وہ سیرہ کی بکس میں ہمیں ملتا ہے کہ ان کا نام عبد الرحمن تھا، مشہور قول کے مطابق. اور ان کے والد کا نام تھا صخر، عبد الرحمن ابن الصخر الدوسی. قبیلہ دوس سے یہ تعلق رکھتے تھے جو طائف کے علاقے میں آباد تھا. وہیں سے یہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے تقریباً غزوہ خیبر سے پہلے، یعنی 7 ہجری کے قریب یا اس سے پہلے یہ مدینہ کے اندر تشریف لے کر آئے تھے. اور ان کے بھی تذکرے اگر آپ پڑھیں ان کی زندگی کو تو آپ کو ملے گا کہ کیسے انہوں نے علم کو سیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا سخت تکلیف اور بھوک کے عالم میں. وہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات مجھ پر غشی طاری ہو جاتی تھی، یعنی میں بے ہوش ہو جایا کرتا تھا، اتنی سخت بھوک کا عالم ہوتا تھا. اور کھانا وغیرہ تو اتنا زیادہ ہوتا بھی نہیں تھا، لیکن یہ کہ اس ایمان کی جو حلاوت ہے وہ ان کے پاس یقیناً موجود تھی. اور سب سے بڑی نعمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، ان کا ساتھ، ان کے ساتھ نمازیں پڑھنا، ان کے خطبات سننا، ان کے دروس میں شرکت کرنا، یہ چیز یقیناً ان کے لیے سب سے اہم چیز تھی. اللہ ان سے راضی ہوں. تو وہ یہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے حوالے سے 2 باتیں انہوں نے ہمیں بتائی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رنگت مبارک ہے اس کے حوالے سے بتایا ہے کہ وہ انتہائی ایسے روشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تھا کہ جیسے اس کو چاندی میں ڈھالا گیا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ چیز پہلے بھی بیان ہوئی، جیسے میں نے کہا حدیث میں لفظ آتا ہے لا ولا بالابیض الامحق ولا بالادم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آپ بہت سفید تھے اور نہ ہی آپ بالکل گندمی رنگ کے، یعنی درمیانے رنگ کے مبارک سفید اور روشن چہرہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگلی حدیث دیکھیے، اس میں جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرني الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال الشنوءة، ورأيت عيسى ابن مريم فإذا أقرب من رأيت بها شبها عروة ابن مسعود، ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية رضي الله تعالى عنه. طيب، یہ حدیث ہے جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ مرفوع حدیث ہے، یعنی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قول بیان کیا ہے اور کچھ اپنا حلیہ اور کچھ دیگر انبیاء علیہ السلام کا حلیہ بھی بیان کی. حدیث کے راوی ہیں جناب جابر، بہت مشہور صحابی ہے جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ کے. آپ کے جو والد تھے جناب عبداللہ، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے. اور آپ خود جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی تھی مکہ کے اندر، اس کے اندر بھی اپنے والد کے ساتھ یہ موجود تھے. اور اسی طرح آپ نے بیعت الرضوان جو ہوئی تھی 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ کے موقع پر، اس وقت بھی آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سب کے سب مغفور لہم ہے، ان سب کی مغفرت کر دی گئی ہے اللہ ربی کی طرف سے جو بیعت الرضوان میں شریک تھے. اور اس طرح ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتم خیر اہل الارض، تم روئے زمین پہ موجود سب سے بہترین لوگ. اور اس طرح ایک حدیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بیعت الرضوان میں شامل ہوا ہے اس کو آگ نہیں چھوئے گی. تو یہ چند فضائل ہیں جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور آپ اپنے وقت میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ کے اندر بہت بڑے عالم کی حیثیت سے بھی جانے جاتے تھے، اور خاص طور پر افتاء کے اندر، یعنی آپ سے باقاعدہ فتوے پوچھا جاتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
باقاعدہ لوگوں کی رہنمائی بھی کیا کرتے تھے اس حوالے سے، اور کئی جنگوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ جنگ احد کے اندر شرکت نہیں کر سکے اپنے بہنوں کی نگرانی کی وجہ سے، ان کی تقریباً 7 8 بہنیں تھیں، اس وجہ سے جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں ہوئے، لیکن اس کے بعد تقریباً تمام جنگوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ شامل رہے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ان کو حدیث سننے اور اس کو یاد رکھنے کا بھی بہت شوق تھا۔ یہ سبحان اللہ محدثین کی جو سنت ہے، ان کا طریقہ ہے کہ حدیث کے لیے سفر کرنا مختلف جگہوں پر، ان کو یاد کرنا، اس کو اپنے پاس محفوظ کر لینا، تو یہ صحابہ کا طریقہ تھا دراصل، یہ انہی سے لیا گیا، ان کے شاگردوں نے ان سے سیکھا یہ چیز، اور ان کے شاگردوں نے پھر آگے یہ چیز سیکھا، اور اس طرح انہوں نے حدیث کی کتابوں کو جمع کیا۔ تو جو لوگ اس حوالے سے اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں حدیث کس طرح جمع کر لی گئی ہیں اور اس میں کوئی احتیاط نہیں کی گئی، تو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرتوں کو پڑھنا چاہیے کہ وہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننے کے لیے، سیکھنے کے لیے دور دراز کا سفر کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے بھی مدینہ سے ایک حدیث کو سننے کے لیے مصر کا سفر کیا، اور آپ اندازہ لگائیں کہ کہاں مکہ یا کہاں مدینہ ہے اور کہاں مصر، بہت ہی لمبا سفر اس زمانے میں، تو ویسے بھی یا تو گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ یا پیدل کیا جاتا تھا۔ تو ایک حدیث سننے کے لیے یہ اپنے علاقے مدینہ سے مصر گئے، وہاں پر ایک صحابی رہا کرتے تھے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ، ان سے وہ حدیث سن کے واپس آ گئے، وہاں رکے بھی نہیں ان کے پاس کہ آپ، انہوں نے کہا ان کو آپ رک جائیے، آپ تھوڑا آرام کر لیں، لیکن نہیں، یہ ان سے حدیث سن کے واپس مدینہ تشریف لے کر آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں۔ 78 ہجری 78 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اس وقت تقریباً 94 سال کے تھے، اور اپنی آخری عمر میں ان کی جو بینائی ہے وہ بھی جا چکی تھی، اور یہ مدینہ میں ہی دفن ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ طيب اس حدیث میں دیکھیے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرض علی الانبیاء، کہ مجھ پر انبیاء علیہ السلام میرے سامنے لائے گئے، یعنی یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دراصل واقع معراج یا شب معراج کے حوالے سے فرما رہے ہیں، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس اور پھر بیت المقدس سے اوپر آسمانوں کی طرف جو آپ نے سفر کیا اسراء اور معراج کا، اس حوالے سے فرما رہے ہیں کہ اس رات میرے سامنے انبیاء علیہ السلام آئے، فَإِذَا مُوسَى ضَرْبٌ مِّنَ الرِّجَالِ كَأَنَّهُ مِن رِجَالِ شَنُوءَةٍ، تو میں نے دیکھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام ایسے دبلے پتلے اور کم گوشت والے شخص تھے کہ جیسے شنوءہ قبیلے کے افراد ہوتے ہیں، یعنی یہاں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی جو ان کا جو حلیہ ہے، ان کی فزیکل اپیرنس، اس کو بیان فرمایا کہ وہ انتہائی دبلے پتلے اور کم گوشت والے شخص تھے، جس طرح یمن کا ایک قبیلہ ہے شنوءہ، جس کو ازد شنوءہ بھی کہتے ہیں، وہاں کے افراد ہوتے ہیں انتہائی پتلے پتلے اور کم گوشت والے، تو ان سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی تشبیہ فرمائی یا ان کی حلیہ بیان کی۔ پھر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ ابن مسعود، اور اسی طرح میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ ان سب لوگوں میں جو میری نظر میں ہیں حلیے کے اعتبار سے عروہ بن مسعود کے مشابہ ہیں۔ یہ بھی ابھی ان کا ذکر بھی ہوا تھا، عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے لوگ میں نے دیکھے ہیں اس میں عروہ ایسے شخص ہیں جن کی جناب عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہت ہے، اپنی شکل و صورت میں، قد کاٹ وغیرہ میں۔ اور یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ طائف کے رہنے والے تھے، بنو ثقیف کے ایک فرد تھے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ علیہ السلام فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا صَاحِبُكُمْ، یعنی نفسہ، اور میں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا تو وہ میرے دیکھے ہوئے لوگوں میں حلیے کے اعتبار سے تمہارے اس ساتھی کے مشابہ ہیں۔ کون ساتھی؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود، آپ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا جو حلیہ مبارک ہے، شکل و صورت، وہ ان میں جو یعنی جو سب سے زیادہ قریب ان کے حلیے میں ہے وہ میں خود ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے ہیں، اسماعیل علیہ السلام اور پھر ابراہیم علیہ السلام۔
تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک ہے وہ ابراہیم علیہ السلام جیسا ہے۔ اور پھر فرمایا اس حدیث کے اندر جو ہے وہ کچھ اور بھی الفاظ ہیں میرے خیال میں، نہیں اچھا وہ دوسری ایک حدیث ہے جس میں جناب جبریل علیہ السلام کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، حدیث نمبر 14 ہے یہ۔ حدیث نمبر 14 جناب ابو الطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا سفیان بن وکیع ومحمد بن بشار المعنى واحد قال اخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري أنه قال سمعت أبا الطفيل رضي الله تعالى عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري قلت صفه لي قال كان أبيض مليحا مقصدا۔ تابعی ہیں جناب سعید الجریری، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب ابو الطفیل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آگے انشاءاللہ ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے، ان سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور اس زمین پر میرے سوا کوئی بھی شخص نہیں ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو۔ مما بقی علی وجہ الارض احد رآہ غیری، یعنی اس زمین پر اب میرے علاوہ اور کوئی صحابی نہیں بچا جو زندہ ہو، سب کے سب فوت ہو گئے، اللہ اپنے رب کے پاس پہنچ چکے ہیں، صرف میں ہوں جو اس زمین پر موجود ہے اور جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا۔ یعنی وہ یہ بھی بتانا چاہ رہے کہ ان کی عمر چونکہ کافی لمبی تھی اس وجہ سے، تو وہ ان کے جو شاگرد ہیں سعید الجریری، وہ کہتے ہیں آپ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ ذرا بیان کیجئے، صرف حلی، ذرا ان کی کوئی صفت یا ان کا حلیہ بیان کریں، ان کے اوصاف بیان کریں۔ تو جناب ابو طفیل نے فرمایا کان ابیض ملیحا مقصدا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگت والے، خوبصورت اور ہر لحاظ سے درمیانے تھے، یعنی پیدائش میں ہر لحاظ سے درمیانے تھے آپ کا، یعنی ہر جو جسم کا جوڑ ہے، جسم کا جو حصہ ہے، وہ سب کا سب درمیانے لحاظ سے تھا۔ آپ کا قد بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگیں مبارک، سب کا سب انتہائی درمیانہ تھے، اس میں کوئی جو ہے وہ اوپر نیچے نہیں تھا سب۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں ابو الطفیل، یہ ان کی کنیت ہے، ان کا اصل نام تھا عامر ابن واثلہ اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بھی چھوٹے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ تو اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو یہ تقریباً 10 سال کے ہوں گے، 9 سے 10 سال کے آپ جو ہے وہ تھے۔ اور یہ چونکہ چھوٹے تھے تو انہوں نے پھر بڑے بڑے صحابہ سے علم بھی حاصل کیا اپنے زمانے میں، کیونکہ انہوں نے ابو بکر کا زمانہ پایا، عمر کا زمانہ پایا، جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے بڑے صحابہ ان کو میسر آئے، انہوں نے ان کی مجلس سے فائدہ اٹھایا۔ اور اسی طرح پھر ان کے اپنے بھی شاگرد بہت سارے تھے، انہی میں سے یہ ایک ہیں سعید ابن ایاس الجریری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کے بارے میں خود بھی آتا ہے ایک حدیث میں کہ انہوں نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں نے 8 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گزارے ہیں ان کے ساتھ، یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت وہ تقریباً 9 سال کے شخص تھے، اور یہ اپنے قبیلے کے شاعر بھی تھے، اعلیٰ گھڑ سوار بھی تھے، اور بہت ہی انہوں نے لمبی عمر بھی پائی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً 110 ہجری میں یہ فوت ہوئے، یعنی اب تقریباً 100 سال انہوں نے بھی زندگی پائی ہے، یعنی اگر ہجرت کے بعد ان کی ولادت ہوئی ہے اور 110 ہجری میں فوت ہو رہے ہیں تو تقریباً یہ 100 سال ہی بنتے ہیں جو آپ نے زندگی گزاری۔ مکہ میں تھے آپ کی جب وفات ہوئی، اور ایک بہت بڑا جنازہ بھی ان کا ہوا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں۔ تو یہ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس دنیا میں اور کوئی ابھی نہیں ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 110 ہجری سے پہلے تمام صحابہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اور انہی کے بارے میں غالباً آتا ہے کہ یہ سب سے آخری صحابی تھے جو اس دنیا سے تشریف لے کے گئے، یعنی 110 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور اس دنیا سے پھر صحابہ کرام جو ہیں وہ چلے گئے تھے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ امانت دار ہے یا امین ہے، بلکہ امین ہے
میری امت کے، جب تک میری امت میں میرے صحابہ ہیں یہ امن میں رہیں گے، اور جب یہ لوگ چلے جائیں گے اتا امتی ما یوعدون، میری امت پہ وہ سب کچھ آ جائے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، یعنی فتنوں کا ظہور ہو جائے گا اور بہت سارے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے۔ تو صحابہ کرام کی موجودگی بھی ان کے زمانے کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت تھی، ایک بہت بڑی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عنایت تھی، اور ان کا وجود گویا جس طرح ایک حارس ہوتا ہے، یعنی کسی جگہ کی رکھوالی کرنے والا، کہ اس کی موجودگی میں کسی کو ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی چوری کر سکے یا کسی کا نقصان کر سکے۔ تو اسی طرح صحابہ کرام کی موجودگی اس امت کے لیے اتنی بڑی ایک نعمت تھی کہ ان کی موجودگی میں بہت سارے فتنے وغیرہ اور جو برائیاں ہیں ان کا ظہور نہیں ہوا، اور اس پہ جو ہے ایک قسم کا بند جو ہے وہ صحابہ کرام کی شخصیات نے باندھا، اور پھر جب وہ چلے گئے اس دنیا سے تو آہستہ آہستہ جب جاتے رہے تو پھر فتنوں کے بھی دروازے کھلتے گئے، اور یقیناً وہ ایک بہترین دور تھا، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا خیر الناس قرنی، میرے زمانے کے جو لوگ ہیں وہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ تو اس کے بعد یقیناً پھر اس میں کمی آتی گئی، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور ہماری کمی کوتاہیوں کو بھی معاف فرمائے، اور ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلا۔ اس اس باب کی آخری حدیث، حدیث نمبر 15، اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یہ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ بھی چھوٹے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ جناب امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد العزيز بن ابي ثابت الزهري انه قال حدثني اسماعيل بن ابراهيم بن اخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم افلج الثنيتين او افلج الثنيتين اذا تکلم رؤی كالنور یخرج من بین ثنایا۔ اچھا، اس حدیث کی سند پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنایا اور رباعیات، ان کے درمیان فاصلہ تھا، افلج الثنیتین، جب آپ کلام کرتے اذا تکلم رؤی كالنور یخرج من بین ثنایاہ، تو ایسے لگتا کہ آپ کے دونوں دانتوں کے درمیان سے نور جیسی کوئی روشنی نکل رہی۔ یہاں پر جناب ابن عباس سے جو یہ حدیث مروی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ وہ ان کے درمیان فاصلہ تھا، ان کے ثنایا اور رباعیات کے درمیان۔ تو اس حدیث کی سند جو ہے وہ کمزور ہے، اس کے اندر جو ایک راوی ہے عبدالعزیز بن ثابت، یہ انتہائی ضعیف راوی ہے، اس وجہ سے اس کی سند جو ہے وہ کمزور ہے، یقین کافی کمزور ہے۔ اس میں جو بات ہوئی ہے وہ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے میں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کے حوالے سے۔ ابن عباس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ہم بات کر لیتے ہیں، کسی تعارف کی وجہ سے تو محتاج نہیں ہے یہ شخصیت۔ عبداللہ ابن عباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، الہاشمی المطلبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان کے ایک فرد، اور ایسے فرد جس پہ یقیناً مائیں فخر کر سکتی ہیں، والد فخر کر سکتے ہیں، جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی اللہم علمہ القرآن اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، کہ اللہ اس بچے کو دین میں سمجھ عطا فرما اور اسے قرآن کی تفسیر کا علم دے دے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عباس اس لحاظ سے سب سے ممتاز ہمیں نظر آتے ہیں صحابہ کرام میں، قرآن کریم کی تفسیر میں ان کا بہت کلام ملتا ہے ہمیں، اور اسی طرح فقہ کے اندر، یعنی قرآن و سنت کی جو سمجھ بوجھ ہیں، دیگر معاملات ہیں، مسائل ہیں، چاہے وہ نماز کے متعلق ہوں، زکوٰۃ کے متعلق ہوں، حج کے متعلق ہوں، روزے کے متعلق ہوں، اور شریعت کے دیگر احکام ہیں، حدود ہیں جیسے، ان سب میں جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی ہمیں بہت ملتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا حلقہ درس بھی عطا فرمایا، ان کے بہت زیادہ شاگرد تھے اپنے زمانے میں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ آپ نے جو ان کے لیے دعا فرمائی کہ ان کو قرآن کریم کا علم سکھا دے، ان کو دین کی سمجھ عطا فرما دے، تو اس دعا نے بھی یقیناً اثر کیا اور اس کو اللہ نے قبول فرمایا۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انتہائی چھوٹے تھے، تقریباً 12-13 سال کے تھے زیادہ سے زیادہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ تو یہ بھی چھوٹے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، لیکن اس چھوٹے ہونے کے باوجود ان کا رتبہ اتنا بڑا تھا کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنی مجلس میں بٹھایا کرتے تھے۔ بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں یہ
جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے اپنے اس علم کی پختگی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم نافع عطا فرمائے۔ جناب ابن عباس کی بھی شخصیت اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بیک وقت ایک مفتی بھی آپ کو ملیں گے، ایک مجاہد کی حیثیت سے بھی ملیں گے، ایک معلم کی حیثیت سے بھی ملیں گے، ایک زاہد کی حیثیت سے بھی ملیں گے، ایک سیاستدان کی حیثیت سے بھی ملیں گے۔ تو بہت ساری جہات ہیں جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی، اور آپ ضرور ان کا جو تذکرہ ہے وہ پڑھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ انہوں نے بھی ایک لمبی زندگی گزاری، تقریباً 71 سال آپ کی عمر ہوئی۔ آخری عمر میں یہ جناب ابن عباس طائف میں منتقل ہو گئے تھے، پہلے مکہ میں رہتے تھے پھر طائف منتقل ہو گئے، وہیں آپ کی وفات بھی ہوئی تقریباً 68 ہجری میں، 68 ہجری میں آپ فوت ہوئے، اور کئی کچھ ہزار 1500 یا اس سے زیادہ احادیث انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں۔ اچھا، اس میں جو حدیث کے اندر الفاظ ہیں اس کو بھی ہم تھوڑا پڑھ لیتے ہیں، اگرچہ کہ اس کی سند کمزور ہے۔ افلج الثنیت ہیں، الثنیت جو بیسیکلی ثنایا ہے، یہ ثنایا کہتے ہیں اگلے جو دو دانت ہوتے ہیں انسان کے بڑے والے، اوپر کے دانت، ان کو ثنایا علیا کہتے ہیں، اور نیچے والے کو ثنایا سفلا کہتے ہیں۔ اور افلج فلج سے ہے بیسیکلی، اور فلج کہتے ہیں فاصلے کو۔ تو وہ فرما رہے ہیں کہ یہ دو دانت ان کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فاصلہ تھا بیچ میں، تو وہ اگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے تو ایسا لگتا جیسے نور کی کوئی روشنی جو ہے وہ ان سے نکل رہی ہے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ طيب، اس کے ساتھ ہی ہمارا جو پہلا باب ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کی بات کی گئی ہے وہ یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ اگلا بات بھی ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر نبوت ہے اس حوالے سے بیان کیا گیا، اور یہ ہے باب ما جاء فی خاتم النبوہ، یعنی مہر نبوت کے حوالے سے جو احادیث آئی ہیں وہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس میں ذکر کی، تقریباً 8 حدیث اس باب میں انہوں نے ذکر کی۔ طيب، یہ بھی جو مہر نبوت ہے اس کا بھی جو کہ تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی اوصاف سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مہر نبوت آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر مبارک، دونوں جو کندھے ہیں اس کے درمیان جو ہے وہ ایک گوشت کا جو ایک یوں کہہ لیجئے کہ ابھرا ہوا ایک گوشت تھا، گوشت کا ٹکڑا تھا، وہ مہر نبوت کی شکل میں وہ موجود تھا، اس لیے اس کو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تخلیقی اوصاف ہیں اس میں شمار کریں گے انشاءاللہ۔ طيب، اس میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام کی احادیث ہیں وہ اس میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ وہ کس طرح کی تھی، یعنی اس کا حجم کتنا تھا، اس کا سائز کس طرح کا تھا، وہ دکھنے میں کیسی تھی، اس کے پر بال وغیرہ تھے یا نہیں تھے، یہ اس حوالے سے کچھ صحابہ کرام کی احادیث اس میں ہمیں ملتی ہیں۔ پہلی حدیث جو ہے وہ جناب صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا ابو رجاء قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن أنه قال سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم۔ جناب سعید فرماتے ہیں کہ مجھے میری خالہ جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں، فقالت یا رسول اللہ، اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول، ان ابن اخی ابن اختی وجع، کہ یہ جو میرا بھانجا ہے، جو میری بہن کا جو بیٹا ہے یہ تکلیف میں ہے، وجع۔ فمسح رأسی ودعا لی بالبرکہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی، وتوضع، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، فشربت من وضوئه، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا جو باقی پانی بچ گیا تھا اس پیالے میں یا اس برتن میں وہ میں نے پی لیا، وقمت خلف ظهره، اور پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی طرف، آپ کی کمر کی طرف پیچھے کھڑا ہو گیا، فنظرت الى الخاتم بین کتفیہ، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کندھوں کے درمیان ایک مہر دیکھی، فاذا هو مثل زر الحجلہ، تو وہ کیسی تھی، وہ چکور کے انڈے جیسی تھی۔ یہاں پر جناب صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالی عنہ اپنا قصہ بیان کر رہے ہیں کہ کیسے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی عجیب اتفاق ہے، یہ بھی جو جناب صاحب ہیں یہ بھی چھوٹے صحابہ میں سے شمار ہوتے ہیں،
یعنی کم سن صحابہ میں۔ یہ بھی مدینہ کے رہنے والے تھے، ابو یزید السائب بن یزید الکندی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 2 ہجری میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج بھی کیا، اپنے والد کے ساتھ بھی، اور اس طرح بڑے صحابہ کو انہوں نے پایا تو ان کی صحبتوں میں یہ رہے، اور ان کے بارے میں بھی مختلف روایات آتی ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ احادیث بھی روایت کی ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو بھی ایک لمبی عمر عطا فرمائی، تقریباً 91 یا 94 ہجری میں یہ فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں۔ تو اس میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گئے، ان کو جو اپنی ان کی خالہ لے گئیں۔ یہ چیزیں تو واضح ہیں تقریباً، وہ فرماتے ہیں میری خالہ مجھے لے گئی، میں تھوڑا بیمار تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی۔ اب یہ بھی یقیناً ان کے لیے ایک بہت بڑی سعادت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی کی اور باقاعدہ ان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اور اس حدیث سے اور اس حدیث کے اس ٹکڑے سے ہمیں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ عورتیں جو ہے وہ بچوں کو کسی ڈاکٹر کے پاس، معالج کے پاس لے کے جا سکتی، جیسے کہ اس حدیث میں انہوں نے فرمایا کہ میری خالہ مجھے لے کے گئی۔ طيب، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر محبت اور شفقت کرنے والے تھے بچوں کے ساتھ خاص طور پر۔ تو انہوں نے اس چیز کو باقاعدہ یاد رکھا اور بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تو ہمیں بھی یقیناً اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، نہ صرف اپنے بچوں کے ساتھ بلکہ دوسرے کو بچوں کے ساتھ بھی یقیناً بہت محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور اسی طرح محبتوں کو بانٹنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیں یہ چیز بہت واضح طور پر ملتی ہے۔ طیب، اور اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وضو کا پانی تھا وہ پی لیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بابرکت شخصیت تھے، اسی وجہ سے ان کی ذات سے جو چیز مس ہو گئی تھی یا ان کا بچا ہوا کوئی بھی چیز، تو یقیناً اس کے اندر برکت موجود تھی، اس لیے انہوں نے اس کو پی لیا۔ عام شخص کے بارے میں ہم یہ چیز نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ رب العزت نے کسی چاہے وہ صالح شخص ہی کیوں نہ ہو، ہمیں تو نہیں معلوم کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے کوئی برکت رکھی ہے یا نہیں رکھی، تو لہٰذا یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی۔ یعنی ہم اس طرح نہیں کر سکتے کہ کسی کوئی عالم ہو، کوئی صالح شخص ہو، ہم کہیں کہ اس کے چھوڑا ہوا پانی جو ہے وہ میں پی لوں کہ اس میں اندر برکت ہوگی، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ برکت ہے، کیونکہ یہ چیز تو غیبی چیز ہے نا، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے یا نہیں رکھی۔ طيب، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو شور یعنی واضح ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہی بابرکت، اس لیے انہوں نے اس کو پی لیا۔ اور یہ دیگر صحابہ کرام کا بھی طرز ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو استعمال کی چیزیں تھیں وہ اس کو برکت کے طور پر رکھ لیتے تھے، اسی طرح اس کو استعمال بھی کیا کرتے تھے خاص طور پر مختلف مواقعوں پر۔ طيب، وہ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مہر نبوت تھی، کندھوں کے درمیان اس کا جو حجم تھا، اس کا جو سائز تھا، وہ چکور کے انڈے کے برابر تھی۔ اب یہاں پر انہوں نے اس کے سائز کے حوالے سے بات کی۔ آگے اب دیکھیں گے ایک اور صحابی کا، تو وہ بھی تقریباً ایسی ہی بات کر رہے ہیں۔ یہ حدیث نمبر ہے 17۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا سعید بن یعقوب الطالقانی قال حدثنا ایوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک مہر دیکھی، غدۃ حمراء، جو کہ ایک سرخ رنگ کی گلٹی کی صورت میں تھا، جیسے وہ ایک ابھرا ہوا ایک گوشت کا ایک ٹکڑا سا ہوتا ہے، اس کو ہم گلٹی کہتے ہیں، غدۃ حمراء مثل بیضۃ الحمامہ، اور وہ دکھنے میں کیسا تھا جیسے کبوتری کا انڈا ہو۔ طيب، اب جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر نبوت ہے اس کا اس کا وصف بیان کیا کہ وہ کس طرح تھی۔ ایک تو یہ کہ وہ کندھوں کے درمیان تھی، سرخ رنگ کی ایک گلٹی کی صورت میں تھی، یعنی جیسے گوشت کا ایک سخت ٹکڑا ہوتا ہے جو بعض اوقات ظاہر ہو جاتا ہے، تو وہ تھا، اور وہ اس کا جو سائز ہے وہ تقریباً کبوتری کے انڈے کے برابر تھا۔ تو پچھلی حدیث میں جناب جو صحابی گزرے ہیں انہوں نے اس کو چکور کے انڈے کے برابر قرار دیا، اور جناب جابر نے
کبوتری کی انڈی، یعنی جس نے اس کو دیکھا اور جیسا اس کو محسوس کیا اپنے مشاہدے کے مطابق اس نے اس کو ذکر کیا. طيب. طيب اگلی حدیث دیکھتے ہیں. یہ حدیث نمبر ہے 18. طيب. امام ترمذی رحمه الله فرماتے حدثنا ابو مصعب المدني قال حدثنا يوسف ابن الماجشون عن أبيه عن عاصم بن عمر ابن قتادة عن جدته رميثة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت. جناب رمیسہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ عاصم ابن عمر ابن قتادہ کی دادی تھی یا نانی تھی. یہ عاصم ابن عمر بھی مدینہ کے ایک بہت بڑے عالم تھے، خاص طور پر سیرت اور مغازی کے جو حوالے سے ان کی بہت اہمیت ہے. اور جو محمد ابن اسحاق المدنی ہے مشہور سیرت نگار، ان کے بھی یہ استاد تھے بیسیکلی. وہ فرماتے ہیں کہ میری جو دادی ہیں وہ جو کہ صحابیہ تھیں رمیثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات اس وقت سنی جب کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر قرب حاصل تھا کہ اگر میں چاہتی تو آپ کی مہر نبوت جو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان تھی میں وہ چوم لیتی. اب وہ بات کیا تھی؟ وہ بات تھی یقول لسعد بن معاذ یوم مات اہتز له عرش الرحمن. یعنی یہ جو بات ہے وہ بات کیا ہے؟ جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن فوت ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی وفات پر اللہ کا عرش بھی حرکت کرنے لگا. یعنی یہ بات میں نے اس وقت سنی جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب کھڑی ہوئی تھی، اتنی قریب کہ اگر میں چاہتی تو اس کو چوم لیتی تو میں چوم بھی سکتی تھی. یعنی بہت ہی قریب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی. تو یہاں پر بھی اس حدیث میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو یہاں اس لیے ذکر کیا کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت کے حوالے سے بات کی گئی، اور یہ ہمیں اس میں ملتا ہے کہ وہ بین کتفیہ، یعنی وہ کندھوں کے درمیان تھی. یہی بات جو پچھلی حدیث میں بھی بیان ہوئے وہی یہاں پر بھی بیان ہو رہی ہے. یہ جو رمیثہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی صحابیات میں ان کا شمار ہوتا ہے. بہت زیادہ ان کے بارے میں معلومات تو نہیں ہے، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار ہی تھیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، عبد المطلب ابن عبد مناف کی. اور ان سے بہت زیادہ روایات بھی مروی، تقریباً 2 یا 3 احادیث ان سے کتب حدیث کے اندر ہمیں ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں. اچھا، یہاں پر جو بات ہے جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو سعد بن معاذ ہے یہ بھی ایک مشہور صحابی ہیں، انصاری صحابی. ان کی زندگی اگر آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کیسے جب ایک بندہ اپنے دین کی خدمت کرتا ہے تو کیسے اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں. اسی نوازنے کا ایک اظہار جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات پر یہ کہہ کے کیا کہ اہتز لہ عرش الرحمن، کہ ان کی وفات پر تو اللہ کا عرش بھی حرکت میں آ گیا. کیا مطلب؟ یعنی اللہ رب العزت کا عرش بھی اس بات پر جھوم اٹھا کہ ایسی پاک صاف ستھری اور عظیم روح جو ہے وہ اوپر آ رہی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، زمین سے آسمان کی طرف آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ مطلب فرشتے بندے کی روح کو قبض کرتے ہیں تو وہ زمین سے اوپر لے کے جاتے ہیں اس کو آسمانوں کی طرف. تو جب جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت آیا اور فرشتے ان کی روح کو قبض کر کے اوپر لے جا رہے تھے تو اس خوشی سے اللہ رب العزت کا جو عرش ہے جو کہ اس کی بہت بڑی مخلوق ہے وہ بھی جھومنے لگ گیا کہ کیسا عظیم شخص جو ہے وہ، کیسے عظیم شخص کی روح جو ہے وہ ہمارے اوپر آ رہی ہے یہاں پر آسمانوں کے اوپر. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت خدمات ہیں. غزوہ خندق کے اندر ان کو ایک تیر لگا تھا آگے کفار کی طرف سے، اس سے ان کو بہت زخم آ گیا. کچھ عرصہ یہ بیمار بھی رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان کے لیے خیمہ بھی لگوایا مسجد نبوی کے اندر، وہیں پر ان کی تھی مداری اور مرہم پٹی ہوا کرتی تھی.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذمہ داری بھی کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر جب بنو قریظہ کا معاملہ ہوا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم بنایا کہ آپ فیصلہ کریں کہ ان بدعہدوں کے ساتھ کیا کیا جائے، تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ان کے جو بنو قریظہ کے جو مرد ہیں، لڑائی کے قابل لوگ، ان کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کا بھی یہی فیصلہ تھا ان کے متعلق۔ تو اس کے بعد پھر جناب سعد بن معاذ فوت ہو گئے تھے انہی دنوں کے اندر، اپنے اسی مرض کی وجہ سے جو ان کو ہوا تھا غزوہ خندق میں، جو ان کو تکلیف پہنچی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائیں۔ اور اگر آپ ان کی زندگی پڑھیں تو یہ بہت چھوٹی عمر میں تقریباً فوت ہو گئے، 37 سال، 37 سال کے تھے جب یہ فوت ہوئے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ کیا عظیم شخصیت تھی کہ جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی شخصیت کے استقبال میں اور اس کی خوشی میں اللہ رب العزت کا عرش بھی جھومنے لگ گیا۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے، ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ اگلی حدیث ہم پڑھتے ہیں، اسی پہ انشاءاللہ ہم ختم کر لیں گے باذن اللہ۔ یہ ہے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے حدیث ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا احمد بن عبدہ الطبیق وعلی بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي ابن أبي طالب أو من ولد ابن أبي طالب قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين۔ اچھا، یہ وہی حدیث ہے تقریباً جو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ذکر ہوئی ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں جناب علی، وہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرتے تو وہ وہی لمبی حدیث انہوں نے بیان کی جو ہم اوپر پڑھ کے آئے ہیں۔ امام ترمذی نے بھی اس کو ذکر نہیں کی، یہاں پر اختصار کیا ہے، لیکن اس میں جو اس باب سے متعلق بات ہے وہ انہوں نے بتائی ہے۔ وقال بین کتفیہ خاتم النبوہ، یعنی وہ جو بات وہ بیان کرتے ہیں، صفت حلیہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان نبوت کی ایک مہر تھی، وہو خاتم النبیین یا پھر وہو خاتم النبیین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے تھے۔ یہاں پر بھی اس کو ذکر کرنے کا مقصد امام ترمذی کا یہی ہے کہ ایک تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں مہر نبوت کی بات ہے کہ وہ دونوں کندھوں کے درمیان تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بھی ہیں، اور اس چیز کا تو ذکر اللہ رب نے سورہ احزاب میں بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اور اسی طرح بہت ساری احادیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ وصف بیان کیا ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں، جیسے کہ امام ترمذی، امام بخاری رحمہ اللہ، اور اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری مثال اور پہلے انبیاء کی مثال ایک ایسے محل کی ہے جس کو بہت اچھے سے بنایا گیا ہو مگر اس کے اندر ایک اینٹ چھوڑ دی گئی، تو دیکھنے والے جب اس کو دیکھتے ہیں آ کے اس محل کو تو اس کی خوبصورتی سے بہت خوش ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے تو مطلب محسوس کرتے ہیں کہ یہ اس میں کوئی کمی ہے، تو یہ جگہ میں نے پر کر دی اور یہ عمارت مجھ سے مکمل کر دی گئی۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ اینٹ میں ہی ہوں اور میں ہی رسولوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا۔ اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری نبی ہونے کی متعلق ہمیں بتایا ہے، اور یہ ہمارا یقیناً عقیدہ ہے جس پہ ہمیں قائم رہنا ہے۔ طیب، اس کے بعد جو حدیث ہے انشاءاللہ اس کو ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے باذن اللہ تعالی، حدیث نمبر 20 سے، اور یہ بھی تقریباً ابھی کچھ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کے حوالے سے چلیں گی، کچھ حدیث تقریباً 2-4 اور اس کے بعد ایک نیا باب شروع ہوگا۔ یہ تھا ہمارا آج کا درس۔ اچھا، وہ جو حدیث ہے جس کے حوالے سے یہاں بیان بھی کیا گیا ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے، حدیث جبریل کے حوالے، یعنی وہ جو حدیث ہم نے
پڑھی تھی. اصل میں میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں حدیث جناب جبریل علیہ السلام کے متعلق بات نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کو نہیں پڑھا. یقیناً ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، اس میں جناب جبریل علیہ السلام کے حوالے سے بھی کچھ ذکر موجود ہے، یعنی ان کا جو سراپا ہے. اس میں آتا ہے کہ جناب جو دحیہ کلبی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ان سے ان کی جو مشابہت ہے وہ کافی تھی جناب جبریل علیہ السلام کی، یعنی دکھنے میں وہ دحیہ کے طرح تھے. اور یہی وجہ ہے کہ بہت ساری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب جناب جبریل علیہ السلام آیا کرتے تھے انسانی شکل میں، تو وہ اکثر دحیہ کی شکل میں آیا کرتے تھے، تاکہ لوگوں کو بھی رہے گا کہ یہ دحیہ ہی آئے ہوئے ہیں، جبکہ وہ جناب جبریل علیہ السلام ہوا کرتے تھے. تو دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی زندگی ہمیں ملتی ہے ماشاء اللہ، بہت عظیم صحابی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں. طيب یہ تھا ہمارا آج کا درس. انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم مزید حدیث پڑھیں گے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیک. بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. حیاکم. آمین.